اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 اور 150۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی جو کفروا کافر ہوئے، یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی پر اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا پس تم پلٹ جاؤ گے، ورنہ تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر، نقصان اٹھانے والے ہو کر، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہو اور وہ خیر الناصرین بہترین مددگار ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے سورہ آل عمران کی ان آیات میں غزوہ احد کا ذکر تھا۔ غزوہ احد میں مسلمان جو تھے وہ ناکام ہو کے لوٹے تھے، تو اب صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں کوحرام برپا تھا، لوگ بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور ان شہداء کے گھروں میں بہت ظاہرہ رونا پیٹنا جاری تھا۔ اب ان حالات میں جو منافقین تھے اور جو کفار تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے مسلمانوں کی بے بسی کا، اور آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے اور ان کو طعنے دے رہے تھے، انہیں کہہ رہے تھے اگر تم مسلمان ہوتے، اگر تمہارا اللہ سچا ہوتا، اگر تمہارا نبی سچا ہوتا تو تمہیں شکست نہ ہوتی، تمہارے اتنے لوگ نہ مارے جاتے، طرح طرح کی باتیں کر کے ان کی، اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جن سے ان کی ہمدردیاں بٹورنا مقصد تھا۔ تو اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ یہ جو تمہارے دوست اور تمہارے مددگار ہونے کے دعوے دار ہیں، جو تم سے جھوٹی ہمدردیاں جتا رہے ہیں، یہ لوگ تمہارے اصل میں دوست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے، اطاعت کا لفظ جو ہے وہ صرف کہنا ماننے اور پیروی کرنے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی باتوں کو غور سے سننا اور ان کا اثر لینا۔ تو اب وہ ان کی پیروی تو نہیں کریں گے مسلمان، ظاہر پیروی تو وہ اللہ کے نبی کی کریں گے، قرآن کی کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی نو مسلم تھے، وقتی طور پر ان کے کہنے میں آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، یعنی اگر ان کی باتیں غور سے سنو گے، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کی باتیں سنو گے، ظاہر ہے لازماً تم پر ان کا اثر ہوگا، تو ان سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے بچو، ان کی باتیں سنو بھی نہ، ان کی ہمدردیاں نہ لو، ان کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، ان سے دور رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی اطاعت کرو گے، اگر ان کی باتیں غور سے سنو گے، اگر ان کا اثر لو گے، تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہاری ایڑیوں کے بل تمہیں پھیر دیں گے، یعنی تمہیں مسلمان سے کفر کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ باتوں کا اثر تو ہوتا ہے، چکنی چپڑی باتیں جو کرتا ہے وہ باتیں اثر تو رکھتی ہیں۔ انسان کمزور ہے، مشکل میں گھبرا جاتا ہے، کندھا ڈھونڈتا ہے، اور جو ہمدردی جتاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی میرے ہمدرد ہیں، یہی میری مددگار ہیں، یہی میرے سچے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بال پھیر دیں گے، یعنی تمہیں اسلام سے کفر کی طرف لے جائیں گے، لہذا ان کی باتیں نہ سنو، نہ ان پہ عمل کرو۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر یہ تم اس طرح خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں پلٹ دیں گے، خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل کر دیں گے، جیسے وہ خود خسارہ پانے والے ہیں، خود انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، خود انہوں نے منافقت کی ہوئی ہے، خود انہوں نے اسلام سے جنگ سے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، تو یہ منافقین جو ہے تمہیں بھی اپنی طرح کے خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل کر دیں گے، لہذا ان کی باتوں میں نہ آؤ۔
تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ معاشرے میں اگر زندگی میں ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے اور لوگ اپنی ہمدردیاں جتاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارا سچا ہمدرد ہے، کیونکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو ہمیں بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، وہ زیادہ ہمدردیاں جتاتے ہیں۔ جو ماں سے زیادہ پیار دکھائے وہ پھپھے کٹنی کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر حالات برے آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے تو ہمیں ان کا صبر سے مقابلہ کرنا چاہیے، صبر سے سامنا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا یقین ہونا چاہیے۔ امید تو ہوگی ہی لیکن یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، جیسے اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو ابھی بھی اقبال کہتے ہیں نا، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو یقین اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بس اپنے دلوں میں اللہ پہ پختہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جو اللہ پہ یقین کرتا ہے اللہ سے اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، یہ لوگ تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے سوا کون مدد کر سکتا ہے؟ کیسے غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں دشمنوں سے بچایا تھا۔ کتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کس طرح اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ تو بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال دیا۔ تو ایسی مثالیں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ لہذا لوگوں کی باتوں میں آنے کی بجائے صرف اور صرف ایک اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔